انہوں نے کہا تھا کہ ہم پھر رابطہ قائم کریں گے، لیکن اس بات کو 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اگر اب ان کا پیغام موصول ہو جاتا تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا، جس میں ہماری پوزیشن بہت عجیب تھی۔ ہم اب کفن دفن کے انتظامات کی ذمہ داری قبول کر چکے تھے۔ ہمارا کام تھا کہ رابعہ کے اور اس کی ماں کے تمام رشتہ داروں کو اطلاع دیں۔ ان سے رابعہ کی ماں کے تعلقات اچھے تھے یا برے، یہ ناممکن تھا کہ ان کو بتائے بغیر ہم تدفین کرا دیں، لیکن ہمیں ان میں سے کسی کا نام پتہ معلوم نہ تھا۔ ان کی ملازمہ کو خبر کرنے بھی ضروری ہے، محسن نے فکر مندی سے کہا۔ اس کی نظر میں ہم پہلے ہی مشتبہ کردار ہیں، خصوصاً میں نے کہا۔ رابعہ کی ماں کو جس رات دل کا دورہ پڑا تھا، رابعہ اس کے پاس موجود نہ تھی۔ اسے میں اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور زبانی عقیدہ اپنی جگہ کہ زندگی اور موت خدا کے اختیار کی بات ہے۔ وہ موت کا یہی سبب بتائے گی کہ بڑی بیگم صاحبہ کو وقت پر ہسپتال نہیں پہنچایا گیا تھا، ورنہ وہ بچ جاتی۔ رابعہ کے تعلقات ہمسائے میں کس کس سے تھے؟ محسن بولا۔ یہ بھی خادمہ ہی بتا سکتی ہے، اور تم اسے لا سکتے ہو۔ شاید اسے ایک آدھ رشتہ دار کا گھر بھی معلوم ہو، اس سے آگے دوسروں کا پتہ معلوم ہو جائے گا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن ہم اس سوال کا کیا جواب دیں گے کہ رابعہ کہاں ہے؟ کس کس سے جھوٹ بولیں گے؟ اور کیا سب ہمارے جھوٹ کو تسلیم کر لیں گے؟ رابعہ بہت بڑی وکیل ہے، اس کے ماتحت وکیل بھی ہیں، ان کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے علاوہ رابعہ کے ہم پیشہ وکیلوں کو اطلاع دینی ہوگی۔ صبح 9 بجے کے بعد ڈسٹرکٹ کورٹ کے بار روم میں یہ خبر پہنچے گی تو وہ ہم سے پوچھیں گے تدفین کس وقت ہوگی۔ ان میں سے بہت سے مقدمات میں تاریخ لے کر جنازے میں شرکت کے لیے آ جائیں گے۔ اس وقت رات کا 1 بجا ہے۔ اگر ہم صبح ہوتے ہی تدفین کے انتظامات شروع کریں، تب بھی دوپہر سے پہلے تدفین مشکل ہے۔ دوسرے سب لوگوں سے تو وہی کہا جا سکتا ہے جو ڈاکٹر درانی سے کہا تھا کہ رابعہ کسی کیس کے سلسلے میں راولپنڈی گئی ہے، مگر اس کے ماتحت وکیل سمجھ جائیں گے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ان کا پیشہ ہی ایسا ہے کہ انہیں ہر شریف آدمی مجرم نظر آتا ہے، اور ذرا بھی شک ہو تو ان کے لیے پولیس کو بلا کے تفتیش کا چکر چلانا مشکل نہیں ہوتا۔ ہم پہلے ہی اتنے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ مزید چکروں کے متحمل نہیں ہو سکتے اگر ہم وکیلوں کو اطلاع ہی نہ دیں۔ محسن نے کہا، یہ کہہ دیں کہ آخری رسوم میں خاندان کے افراد شریک تھے۔ خاندان کے افراد کا مسئلہ پھر بھی باقی رہتا ہے۔ میں نے کہا، اگر صبح سے پہلے ہم خط دے کر رابعہ کو لانے میں کامیاب ہو گئے، پھر تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ میں رابعہ کو اس کے کمرے میں سلا دوں گا۔ میں ڈاکٹر کو بلا کے بتا دوں گا کہ ابھی رابعہ کو ماں کی موت کا علم نہیں ہونا چاہیے، اور بہتر یہی ہے کہ وہ سوتی رہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ محسن نے کہا، رابعہ اپنے کمرے میں سوتی رہے گی، ہم کسی کو اس کے کمرے میں نہیں جانے دیں گے کہ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رابعہ پر صدمے کا شدید اثر ہے۔ میں کچھ دیر محسن کی بات سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن رشتہ دار خواتین، پاس پڑوس کی عورتیں یا خادمہ اگر کمرے میں جا کے صرف ایک نظر دیکھنے پر مصر ہوئیں تو کیا ہوگا؟ ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے دوسرے جھوٹ کا سہارا تو لینا ہی پڑتا ہے، محسن نے کہا۔ اور جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، کیا بڑا کیا چھوٹا۔ ہم کمرے کا دروازہ کھول کے بھی دکھا سکتے ہیں، یوں کہ دور سے دیکھنے والوں کو رابعہ واقعی سوتی ہوئی نظر آئے۔ رائٹ، میں نے چٹکی بجا کے اٹھتے ہوئے کہا، وقت بہت کم ہے، ہمیں کام فوراً شروع کر دینا چاہیے۔ رابعہ کے بیڈ روم کو سیٹ کر دینے کے بعد میں نے کسی فلم کے ہدایت کار کی طرح سوچنا شروع کیا، جو غیر حقیقی مناظر کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ دیکھنے والے اسے حقیقت سمجھ کے تسلیم کرتے ہیں، جیسے باغ میں پانی دینے والے فوارے سے بارش کا منظر دکھانا۔ رابعہ کے بیڈ روم پر چادر کے نیچے تکیے اور دوسرے کپڑے رکھ کے یہ تاثر دینا بہت آسان تھا کہ یہ رابعہ ہے جو چادر اوڑھے لیٹی ہے۔ ہم یہ بھی دکھا سکتے تھے کہ وہ چادر میں منہ لپیٹے سو رہی ہے، مگر میں نے زیادہ حقیقی تاثر دینے کا انتظام کیا۔ رابعہ کی وارڈروب میں سے میں نے ایک وگ نکالی، اس میں مصنوعی بالوں کے بنے بنائے جوڑے بھی رکھے تھے، جو رابعہ نے میرے سامنے تو کبھی استعمال نہیں کیے تھے۔ شاید یہ اس دور کی یادگار تھے جب اس کی شادی ہوئی تھی، صرف شادی جسے خانہ آبادی ہرگز نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ہر سہاگن کی طرح وہ 16 سنگار کرتی ہوگی، بالوں کی آرائش کے انداز بدلتی ہوگی، اور خود کو آئینے میں دیکھ کے اپنے حسن کی قوت تسخیر پر غرور کرتی ہوگی کہ اپنے خیالوں، خوابوں اور تصورات کا عکس دیکھ کے شرم و حیا سے اس کا چہرہ گلنار ہو جاتا ہوگا۔ اے بسائے آرزو کے خاک شدہ، سوائے حسرت تعمیر گھر میں خاک نہیں۔ میں نے ایک سرد آہ بھر کے لمبے سیاہ چمکیلے بالوں کی وگ کو پھیلایا، کچھ تکیے پر، کچھ چادر کے اوپر۔ وگ کے نیچے ایک جوڑا رکھا اور چادر کا کونا تھوڑا سا آگے کھسکا دیا۔ پھر میں نے دروازے کے قریب جا کے دیکھا۔ محسن نے تائید میں سر ہلایا۔ تاثر مکمل تھا۔ دن میں سارے پردے برابر ہوں گے اور ٹیبل لیمپ بھی آف ہوگا، تو کمرے کا دروازہ کھول کے اندر آنے والے کو بھی یہی نظر آئے گا کہ رابعہ کروٹ لیے اور منہ دیوار کی طرف کیے سو رہی ہے۔
کیا کہا تھا امیر خسرو نے؟ گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈالے کیس، چل خسرو گر اپنے، سانج بئی جو دیس۔ رابعہ اٹھ بیٹھی۔ یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے رابعہ، نہیں ہے، یہ سب دام خیال ہے۔ اور میں نے کہا، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ محسن نے میرا کندھا پکڑ کے ہلایا۔ کس سوچ میں پڑ گیا ہے سکندر؟ وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں چونکا۔ ہاں، میں نے کہا، ہاں ہم سب کے پاس وقت نہیں ہے، نہ جینے کا نہ مرنے کا۔ محسن نے فائنل ٹچ یہ دیے تھے کہ رابعہ کی ایک ساری اور بلاؤز بیڈ کے قریب کرسی پر یوں ڈال دیے تھے جیسے سونے سے پہلے رابعہ نے اسی لباس کو بدلا تھا۔ بیڈ روم کی دوسری جانب ساڑی سے میچ کرتے ہوئے سینڈل رکھ دیے تھے جو دروازے میں سے داخل ہونے والے کو سامنے نظر آ جائیں۔ بیڈ کے سرہانے ٹیبل لیمپ کے ساتھ ہی ایک ہینڈ بیگ رکھا تھا اور کلائی کی ایک گھڑی رکھی تھی۔ یہ سب کچھ محسن نے وارڈروب میں سے نکالا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ میرا خیال ہے، بلکہ یقین ہے کہ یہ ڈرامہ چل جائے گا، محسن نے کہا۔ اس وقت رات کا 1 بجا ہے۔ اگر انہوں نے 6 گھنٹے کے اندر اندر رابعہ کو واپس کر دیا تو ہم خیالی رابعہ کی جگہ حقیقی رابعہ کو سلا دیں گے۔ باقی انتظامات اپنے ہی رہیں گے، یعنی ہم رابعہ سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں دیں گے اور رابعہ کو بھی معلوم نہیں ہونے دیں گے کہ اس کی ماں مر چکی ہے، وہ بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے زندہ تھی۔ میں نے کہا، میرا موڈ سخت قنوتی ہو رہا تھا، اور اب بیٹی زندہ ہے، ماں رخصت ہو رہی ہے، یہ تقدیر کے کھیل ہیں سکندر۔ محسن نے کہا، خدا جانتا ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں خلوص، نیک نیتی اور راستی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ رابعہ مجھے معاف کر دے گی محسن؟ میں نے کسی بچے کی طرح سوال کیا جسے نادانستگی میں کوئی سنگین جرم سرزدہ ہو گیا ہو۔ نہیں، محسن بولا، معاف تو اسے کیا جاتا ہے جس پر کوئی الزام ہو۔ کیا تو نے ابھی تک اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا کہ وہ تجھ سے محبت کرتی ہے اور وہ تیری خاطر دنیا کو الزام تو دے سکتی ہے مگر ساری دنیا کے کہنے سے بھی تجھے مورد الزام نہیں سمجھ سکتی؟ میں ڈرائنگ روم کی طرف جاتے جاتے پلٹ گیا اور رابعہ کی ماں کے کمرے کی طرف چلنے لگا جہاں اس کا جسد خاکی اپنے اور رابعہ کے اور سارے جہاں کے اندیشوں سے بے نیاز انتظار سفر میں تھا۔ میں نے محسن کی آواز سنی جس نے کہا تھا کہ وہ کچن سے کافی بنا کے لا رہا ہے اور میں ٹیلی فون کا خیال رکھوں۔ پراسیب ماحول کی کشیدگی نے مجھے ذہنی اور جسمانی طور پر بری طرح تھکا دیا تھا۔ میں کرسی پر گر پڑا اور اپنے پیر دراز کر کے دوسری کرسی پر رکھ دیے۔ سر سے پیر تک سفید چادر میں چھپی ہوئی لاش میرے بائیں ہاتھ پر تھی اور ٹیلی فون دائیں جانب سٹینڈ پر رکھا تھا۔ دونوں کی خاموشی کا انداز ایک جیسا اعصاب شکن تھا۔ کمرے کا سناٹا اتنا بوجھل تھا کہ میں اپنے خیالات میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ گھنٹی بجی تو میں اچھل پڑا۔ رابعہ کا تصور ایک آرزو میں ڈل گیا اور میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، میں نے کہا، اور اس وقت مجھے اپنی آواز بھی اجنبی لگی۔ دیکھیے، مجھے سکندر بخت سے بات کرنی ہے، ایک عورت نے کہا۔ کیا وہ یہاں ہیں؟ میں نے ریسیور کو ہٹا کے غور سے دیکھا، حالانکہ اس میں ریسیور کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں بول رہا ہوں سکندر۔ میں نے پہلے زامن رضوی صاحب کو فون کیا تھا، انہوں نے کہا وہ تو غائب ہے، رات کے کھانے کا وعدہ کر کے گیا تھا مگر آیا نہیں، پھر انہوں نے یہ فون نمبر دیا۔ اس وقت ایسی کون سی ضروری بات کرنی تھی آپ کو؟ میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ آدھی رات کو وہ بات ایسی ہی تھی سکندر کہ میں تیرے انکل کے سامنے کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ اس وقت سوئے ہوئے ہیں۔ مجھے محسن سے معلوم ہوا تھا کہ تجھے فوزیہ کا رشتہ منظور نہیں، شیروانی صاحب کی بیگم نے کہنا شروع کیا۔ بظاہر ان کے لہجے سے بہت دکھ کا احساس ہوتا تھا مگر میں جانتا تھا کہ یہ دکھ جھوٹا ہے۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اگر تیرے انکل کو معلوم ہو جاتا تو بہت برا ہوتا، وہ بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے ہیں۔ میں نے محسن سے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بہت کچھ کہہ سکتا تھا، میرا ذہنی توازن برقرار نہیں تھا۔ میں دلزدہ اور پشیمان رابعہ کی ماں کے بے جان جسم کے سامنے مجرم بنا بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ نہ جانے اس وقت رابعہ پر کیا بیت رہی ہوگی، وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ میرے لیے یہ خیال ہی محال بلکہ ناممکن تھا کہ ایسے وقت میں 1000 میل کے فاصلے سے ایک آواز میرے دل کے ان زخموں میں انگارے بھرنے آ جائے گی جن کی کسک کو بدلے ہوئے حالات اور وقت نے دبا رکھا تھا۔ مجھے ایک جنازہ اٹھانے سے پہلے اپنی ازدواجی زندگی کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوگا اور اس محبت کو دفن کرنا ہوگا جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں موت کی نیند سلا دیا تھا۔ بولو سکندر، کیا یہ سچ ہے؟ فوزیہ کا چہرہ ویرانی شب میں 16ویں رات کے چاند کی طرح ابھرا، افسردہ اور مزمل اجالے سے ہولے ہولے دمکتا ہوا، پھر اس کی جگہ رابعہ کی صورت نے لے لی۔ بولو سکندر، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ تم مجھے ہی چاہتے ہو نا؟ نہیں سکندر، تم مجھ سے محبت کرتے تھے، تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور کرتے رہو گے، فوزیہ نے بزد ہو کے کہا۔ سکندر،
کہہ دو اس لڑکی سے کہ یہ صرف اس کا خیال تھا۔ رابعہ نے ہر خون آلودہ تارے پیراہن کو لہرا کے کہا، یہ جھوٹ ہے۔ سکندر اور میں بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ فوزیہ کا چہرہ اب بھی پر اعتماد تھا۔ سچ یہ بھی ہے کہ میں نے تم سے پہلے سکندر کو چاہا تھا۔ رابعہ نے اس کی دلیل مسترد کر دی۔ بولتے کیوں نہیں لڑکے؟ کون ہے یہ رابعہ؟ فوزیہ کی ماں نے کہا، کیا تو واقعی اس سے محبت کرنے لگا ہے؟ جی، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، میں واقعی اسے محبت کرنے لگا ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں سب سنبھال لوں گی۔ میں کہہ دوں گی میں اپنی بیٹی کی شادی سکندر سے نہیں کروں گی۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ کہنے سننے کو اب کچھ نہیں رہا تھا۔ میرے دل پر رکھا ہوا سنگ گراں ایک گوئے گراں میں ڈل گیا۔ مجھے احساس تھا کہ میں نے ایک معصوم سیرت، محبت پر ایمان رکھنے والی اور اعتماد کے رشتوں کا دامن تھام کے اپنے خوابوں کے ہفت رنگ آسمان پر اڑانے والی لڑکی سے اس کا سب کچھ چھین لیا ہے۔ اس کے خوابوں کا شیش محل چکنا چور کر دیا ہے، جس میں وہ خود کو سارے زمانے کی دسترس سے دور میری محبت کے سائے تحفظ میں تمام اندیشوں سے بے نیاز سمجھے بیٹھی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے صرف اس ظلم کا احساس تھا جو فوزیہ پر ہوا۔ مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ میں نے جھوٹ بولا۔ جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے؟ وقت اور حالات کے بدلتے ہوئے پیمانے۔ پھر کیا ازلی و ابدی سچائی کچھ نہیں، کہیں نہیں۔ اس ایک رات میں سچ اور جھوٹ کا مفہوم کتنی بار بدلا تھا۔ ہر جھوٹ سچ تھا۔ سچائی کو کس نے پہچانا ہے؟ گوتم بدھ نے، سقراط نے، ولیوں اور پیغمبروں نے؟ میں نے محسوس کیا کہ خیالات کا انتشار مجھے پاگل کر دے گا۔ کس کا فون تھا؟ محسن نے کافی کے 2 مگ لے کر اندر آتے ہوئے کہا، رانگ نمبر۔ میں نے ہپناٹزم کے زیر اثر بولنے والے کی طرح کہا، رانگ کال ٹو رانگ پرسن ایٹ رانگ ٹائم۔ پھر تو کیا باتیں کر رہا تھا اتنی دیر تک؟ محسن نے حیران ہو کے کہا، کچھ نہیں، دامن چھڑا رہا تھا۔ میں نے کہا، اور کافی کا مگ لے لیا۔ کن ارادوں کو کامیاب کہوں؟ کس حقیقت کو کامیاب کہوں؟ خون فرہاد برسر فرہاد، تمنا کو بے ثواب کہوں؟ تمہیں کہنے کو اب کچھ بھی نہیں رہا۔ ایک بار پھر ٹیلی فون پکارنے لگا۔ میں نے اس کمینے بدصورت دشمن آلے کو دیکھا جس نے فاصلوں کو بے قرار کر دیا تھا، مجبوریوں کی لامحدود اور دوریوں کو لازوال کر دیا تھا، جو محبتوں کا قاتل تھا اور دلوں میں نفرتوں کا زہر گھولتا تھا، جو نحوست کی زبان تھا اور اجل کی آواز تھا، جس نے مقدس رشتوں کو قتل کیا تھا اور خواب سے خوبصورت جذبوں کو بے رحم حقائق کی لحد میں اتار دیا تھا، مگر یہ سب میری اپنی ذہنی کیفیت کا عکس تھا۔ کیا اسی ٹیلی فون پر لوگ اظہار محبت نہیں کرتے اور دائمی رفاقتوں کے عہد و پیمان نہیں کرتے، خوشیوں کے سندیسے نہیں دیتے، امید، حوصلہ اور اعتماد عطا کرنے والے الفاظ نہیں سنتے اور دور ہو کے بھی اپنوں کے قریب نہیں رہتے؟ ریسیور محسن نے اٹھایا تھا، لیکن مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سکندر، محسن نے مجھے جھنجھوڑ کے کہا، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ لے بات کر، وہی حرام زادے ہیں۔ میں چونکا تو کرسی کے بازو پر رکھا ہوا کافی کا مگ نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔ ہیلو، میں نے میکانکی انداز میں کہا۔ دیکھو سکندر بخت، ایک مرد کی باری برکم آواز میرے کانوں میں پہنچی۔ میں نے پہلے بھی فون کیا تھا، مجھے معلوم ہے۔ میں نے کہا، مطلب کی بات کرو۔ مطلب کی بات کرنے سے پہلے تعزیت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے رابعہ کی ماں کی موت کا افسوس ہے۔ اچھا، میں نے کہا، وہ کیوں؟ تم تو رابعہ کو بھی موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہو۔ نہیں، ہم یہ بالکل نہیں چاہتے۔ وہ بولا، اگر ہم ایسا چاہتے تو تمہیں رابعہ کی جگہ اس کی لاش ملتی اور ہم نہ ملتے۔ ہم ایک آخری موقع دینا چاہتے ہیں، ہم سے سودا کر لو۔ صبح ہونے میں ابھی دیر ہے، اگر وہ خط ہم تک پہنچ جائے تو رابعہ اپنی ماں کا آخری دیدار کرنے کے لیے پہنچ جائے گی۔ خط میرے پاس ہے۔ میں نے کہا، رابعہ کہاں ہے؟ رابعہ ہمارے پاس ہے۔ وہ بولا، تم خط لے کر آ جاؤ اور اسے لے جاؤ، لیکن اپنے اس بے وقوف دوست سے کہو کہ بلا وجہ ٹانگ اڑا کے تمہارے اور رابعہ کے لیے مشکلات پیدا نہ کرے۔ ہمارا اسے کوئی جھگڑا نہیں، وہ خودکشی پر کیوں کمر بستہ ہے، وہ مداخلت نہیں کرے گا۔ میں نے کہا، یہ میرا وعدہ ہے اور یہ وعدہ میں رابعہ کی ماں کی لاش کے سامنے بیٹھ کے کر رہا ہوں۔ اگر تم میں ذرا سے بھی شرافت اور انسانیت ہے تو سکندر بخت، ڈائلاگ مت بولو۔ اس نے بیزاری سے کہا، یہ عقل کا سودا ہے، جذبات کا نہیں۔ خط تمہیں مل گیا ہے تو دیر مت کرو، اکیلے خالی ہاتھ اور پیدل روانہ ہو جاؤ، کسی کو کچھ بتائے بغیر۔ راستہ وہی ہوگا، ہم تمہیں پک کر لیں گے۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے؟ ضمانت کسی بات کی نہیں دی جا سکتی، جیسے خیرات اپنی مرضی سے نہیں ملتی۔ اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں رابعہ کو لینے جا رہا ہوں محسن۔ میں نے جیب سے پیڈرو کا ریوالور نکال کے اس کے حوالے کیا۔ میرے پیچھے مت آنا۔ پھر میں باہر نکل گیا۔ سڑک سنسان تھی اور دور دور تک میرے سوا کوئی راہگیر نہ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں ذرا بھی نروس نہیں ہوں
اور بالکل خوفزدہ نہیں ہوں۔ مجھے کسی خطرے کے وجود کا احساس نہیں اور یہ فکر نہیں کہ میرے بڑھتے ہوئے قدم مجھے کس منزل پر پہنچائیں گے۔ جال پھیلانے والے بہت ہوشیار شکاری تھے اور انہیں اپنی ذہانت اور طاقت پر ناز تھا تو بجا تھا۔ میں جانتے بوجھتے شکار ہونے کے لیے جا رہا تھا اور ان کے پھیلائے ہوئے جال میں گرفتار ہونے کے خیال سے قطعی پریشان نہیں تھا۔ اس اطمینان کی وجہ بھی مجھے معلوم تھی۔ اگر دشمن نے خط لینے کے لیے مجھے اور رابعہ کو قتل کر کے نہر میں پھینک دیا تو نہ ہم ہوں گے نہ غم ہوگا۔ ہمارے ساتھ دنیا جو چاہے کرے اور ہمارے بغیر جو چاہے کرے۔ بصورت دیگر انہوں نے وہ منحوس خط لے کر رابعہ کو واقعی آزاد کر دیا تو یہ میری کامیابی ہوگی، ناکامی نہیں۔ میں کراؤن سینما کے سامنے سے گزرا اور دائیں طرف گھوم کے سڑک کے کنارے کنارے چلتا گیا۔ ایک سگریٹ سے دوسری سگریٹ جلاتا گیا اور دنیا و مافیہ سے بے خبر اپنے خیالات میں کھویا ہوا قدم بڑھاتا گیا۔ ریلوے کراسنگ کے بعد نہر آ گئی۔ اس کا خاموش گزلا پانی آہستہ آہستہ دونوں کناروں کی قید میں سفر کر رہا تھا۔ اس میں لہو کی سرخی تھی جسے صرف میری نگاہ دیکھ سکتی تھی۔ ایک رات اس کے دوسرے کنارے پر رابعہ مجھے لینے آئی تھی اور اس وقت میں لہو لہان تھا۔ اب میں رابعہ کو لینے آیا تھا اور میرے تصور میں اس کا وہی لہو سے لالا زار بدن تھا جسے میں نے ایک تہہ خانے کے اندھیرے میں فرش خاک پر سے اٹھایا تھا۔ وقت کی بساط الٹ گئی تھی۔ میرے سامنے دور سے ایک کار کی ہیڈ لائٹس نمودار ہوئیں۔ روشنی تیزی سے میری طرف آئی۔ میں رک کر انتظار کرنے لگا مگر کار سیدھی نکل گئی۔ میں کچھ دیر اندھیرے کو گورتا رہا اور پھر چل پڑا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔